پارہ نمبر 30 سورہ تکویر آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید کی بنیادی باتیں تقریباً ہم نے ساری پڑھ لی ہیں۔ جو بنیادی ضرورت ہیں موٹی موٹی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اس میں مخارج ہیں حروف کی، اسی طرح وقف کرنے کے طریقہ کار ہیں، بعض حروف کی صفات بھی ہم نے پڑھی ہیں کہ ان کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اجتماع کے بعد کوشش کریں گے کہ کتاب کے مطابق اس کو پڑھا جائے۔ پہلے تو ایسے پڑھا نا ہم نے، جیسے کوشش کی ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے، سمجھ آ جائے، وہ خواہ الفاظ کتاب والے ہوں یا کتاب سے ہٹ کے ہوں۔ تو تمام حروف کے مخارج بھی پڑھے ہیں اور صفات بھی پڑھی ہیں، مد کے طریقہ کار بھی پڑھے ہیں اور وقف بھی پڑھا ہے۔ اجتماع کے بعد انشاءاللہ اس تجوید کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حصہ ترجمہ۔ ترجمے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے کوئی نہیں؟ جو ساتھی روز بیٹھتے ہیں تھوڑی بہت سمجھ لگنا شروع ہوئی ہے یا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسرا ترجمہ، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور تارے گر جائیں گے یا جڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائے گی۔ لفظی ترجمہ۔ اذا الشمس، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، مفاجات کے لیے بھی یہ آتا ہے، مطلب ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا ہو جانا۔ عربی گرامر کی زبان میں اس کو مفاجاتیہ کہتے ہیں، مطلب ہوتا ہے اچانک سے کسی کام کا ہو جانا۔ تو اذا الشمس کورت یہ علامت قیامت ہے، تو یہ بھی اذا لا کر کے گویا ایک اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ بالکل ہی اچانک سے معاملہ ہوگا، جو کسی کی امید یا و گمان بھی نہیں ہوگا، اچانک یہ کام ہو جائے۔ اذا الشمس کورت، اعلی گرامر نے نا، عربی گرامر والوں نے اذا کی مثال ایک درندے کے ساتھ دی ہے۔ جب انہوں نے سمجھایا نا کہ اذا کس کے لیے آتا ہے، تو مثال میں ایک درندے کی مثال نقل کی کہ جب راستہ کوئی آدمی چل رہا ہو اور راستے میں اچانک کوئی درندہ آ جائے، تو اب چلنے والا مسافر جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں مسافت کاٹ لوں، اپنی سفر کٹ جائے، لیکن اچانک سے وہ درمیان میں کوئی درندہ آ جائے تو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں ہوتی، امید بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسا اذا الشمس کورت، دنیا کے سفر میں ہم سارے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن وہ جو وقت آئے گا نا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انسان کی بعض دفعہ سوچ یہ ہوتی ہے قریب قیامت ہے، ہم کیا کر لیں گے جی، توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، موقع ملنا مشکل ہے۔ اذا الشمس کورت، جب الشمس سورج کو کہتے ہیں، کورت لپیٹ دیا جانا، کورت جب بے نور کر دیا جائے گا، سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
اور جب تارے جڑ جائیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا جڑ جانے کے ساتھ، گر جانے کے ساتھ. ایک بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، تفسیر میں چلو یہ باتیں آ جائیں گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابن اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کھلی چھوڑ دی جائیں گی. اس سے تفسیر. پچھلی صورت کے آخر میں سورہ عبس کے اندر بھی آخر میں اللہ رب العالمین نے میدان محشر کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. بالکل آخر میں جا کے فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مسکرا رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بڑے پریشانی کے عالم میں ہوں گے. اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ علامات قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت والے دن، بلکہ قیامت کے قریب، قیامت آنے سے پہلے کی جو علامات ہوں گی وہ کیا ہوں گی. ان میں سے پہلی علامت جو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی وہ ہے اذا الشمس کورت، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. حدیث میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب قیامت سورج کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، دریا میں ڈال دیا جائے گا. دریا سے مراد سمندر ہے کہ جب قیامت برپا ہونے لگے گی تو سمندر کو سورج کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا. اب بظاہر یہاں ایک تعارض نظر آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے سورج بے نور کر دیا جائے گا، اور حدیث کہتی ہے کہ سورج کو کس میں ڈال دیا جائے گا؟ دریا میں ڈال دیا جائے گا. تعارض کوئی بھی نہیں ہے. حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ سورج کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا. اولاً سورج کی روشنی ختم کر کے پھر جو اس کی جسامت ہے وہ ڈال دی جائے گی اس میں سمندر میں. اسی طرح تاروں کو بھی، تارے گر پڑیں گے سارے کے سارے سمندر میں. سمندر جتنے کا سارا اگلی آیت میں یا اسی صورت میں آئے گا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ابال دیا جائے گا. اسی سمندر کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم بنا دیا جائے گا. ایک اور جگہ پر آپ روایت میں آتا ہے کہ سورج اور تاروں کو یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کو گرمانے کے لیے. تو اولاً ان کو ڈالا جائے گا سمندر میں، اور سمندر کو ابال کر کے وہ جہنم بنایا جائے گا، دوزخ بنایا جائے گا. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے. اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. جتنا بھی سلسلہ ہے روشنی کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ ہے، اور زمانے کی جو بنیاد ہے وہ چاند اور سورج پر ہے. تو اس میں سے، اور چاند کی بنیاد بھی سورج پر ہے، چونکہ چاند بھی روشنی سورج سے لیتا ہے. تو سورج کو ہی سب سے پہلے ختم کر دیا جائے گا. پھر کہا رات کی جو زینت ہے تارے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ان کو بھی گرا دیا جائے گا، وہ بھی جڑ جائیں گے، گر جائیں گے، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو علامت سمجھے جاتے ہیں قوت کے، جو اس مقصد کے لیے زمین پر اللہ نے ٹھہرائے تھے کہ زمین ہلے نہیں، زمین رک جائے، زمین چلنے سے باز آ جائے. چونکہ پانی پر اللہ نے زمین کو بچھایا، ہل رہی تھی تو اللہ نے اوپر سے پہاڑوں کو رکھا تاکہ زمین ساکت ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے یا جن پہاڑوں کی وجہ سے زمین کو ساکت کیا تھا وہ خود چلنا شروع ہو جائے گی. وہ کیا ہو جائیں گے جی؟ ان کی قوت اللہ کے آگے باقی نہ رہے گی، ان کی قوت نہ رہے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور سورہ القاریہ کے اندر آپ نے مزید تفصیل سے پڑھ لیا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ پہاڑ جو آج ہمیں قوت اور مضبوطی کا ایک شعار نظر آتے ہیں، دنیا میں جو بھی آدمی ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو فرمایا کہ قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا. ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ خود پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے. اور روئی کون سی؟ جس کو دھن دیا جاتا ہے، دھنی ہوئی روئی کی طرح. بہرحال اگلی آیت میں مال کی نفی کی گئی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا اور بعض چیزیں محاورتاً بھی شامل ہیں قرآن میں.
بعض جگہ بعض چیزیں کیا ہے جی محاورتاً ہیں. عرب میں اونٹوں کو اونٹنیوں کو خاص کر کے اونٹنی وہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو مال سے تشبیہ دی جاتی تھی، اور اہل عرب اس کی دم نہیں چھوڑتے تھے بلکہ اس کے پیچھے لگے ہی رہتے تھے کہ کہیں بچہ دے. انہوں کو پتا تھا مال کا ذریعہ ہے، تو بڑی اہمیت کی حامل تھی با اعتبار مال کے. اللہ نے فرمایا کہ جس کو لوگ چھوڑتے ہی نہیں، ہر وقت پیچھے پھرتے رہتے ہیں کہ کہیں بچہ ضائع نہ ہو جائے، فرمایا کہ گابن اونٹنیاں یوں ہی پھر رہی ہوں گی. بھائی ادھر عشاء اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہو، مال اتنا بے توقیر ہو جائے گا، وقت نہیں رہے گی، اس کی وقت ختم ہو جائے گی. اور یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ قیامت کی بنیاد پر، کہ وہ آنے والی ایسی چیز ہے، وہ ایسی ہولناکی ہے کہ اس کے آگے نہ تو کسی قوت، نہ تو سورج کی کوئی اہمیت ہے، نہ تاروں کی کوئی اہمیت ہے، نہ قوت کی کوئی اہمیت ہے جبال، اور نہ مال کی کوئی اہمیت ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ بھی رائے گاں ایسے ہی پھر رہے ہوئے. آگے اللہ نے کہا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جو جنگلی جانور جنگل میں ہونے چاہیے وہ جمع کر دیے جائیں گے، اور وہ خوف سے اور قیامت کی ہولناکی سے وہ شہروں کی طرف بھاگیں اور شہروں میں جا کر کے جمع ہوں. پر کل کے سبق میں پڑھیں گے.